بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حضرت پیر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہر روز کی طرح آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں جو کہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ تو آپ کی رہنمائی کے لیے ہر روز نئی سے نئی ویڈیو جو میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہی پرسکون اور آرام سے گزرے۔ اگر ان ہدایات پر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو کسی بھی جگہ کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، میرے جو نمبر ہیں وہ اگر کوئی مشورہ کرنا چاہے تو وہ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ 0333 812 7331، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آج کا میرا عنوان ہے مساس بلا ابر، یعنی کہ عورت کو مساس کرنا۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ مساس کے معنی ہے چھونا، ہاتھ پھیرنا، اور اس کے علاوہ جماع کے لیے یہ معنی بھی ہے۔ لیکن عام اصطلاح یا عرف عام میں مساس کے معنی مرد کا بحالت شہوت عورت کے اعضاء خصوصاً اعضائے حساسیہ شہوانیہ پر ہاتھ پھیرنا، ملنا وغیرہ مراد لیے جاتے ہیں۔ مساس حقیقت میں جماع کا ایک ضروری جزو ہے جو عورتوں کی شہوت ابھارنے، ان کو جماع کے لیے مستعد کرنے یعنی کہ تیار کرنے اور ان کے مادہ منویوں کو حرکت میں لانے کی غرض سے کیا جاتا ہے، کیونکہ مقصود جماع بھی ہوتا ہے کہ ہر دو ایک وقت میں منزل ہو جائیں، اور عام طور پر عورتیں مساس کے بغیر جماع کی طرف راغب نہیں ہوتی، اور حرکت جماع جب تک عورت کو مستعد جماع نہ کرے اور اس کی شہوت فرو ہو یعنی عورت منظر ہو، عام طور پر مرد منظر پہلے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مرد جو ہے وہ پہلے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے جماع فعل ابس ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں عورت کو جماع کی خواہش باقی رہتی ہے۔ اگرچہ عام طور پر عورتیں اس تکلیف باطنی کا اظہار شرم و حیا کی وجہ سے زبان پر لانا تنگ و آر سمجھتی ہیں، مگر وہ اس وقت مرد کی کمزوری سے دل ہی میں گڑتی رہتی ہیں اور مرد کو حقیر سمجھنے لگتی ہیں۔ اگر عورت کے قوائے شہوانیاں کچھ دیر بعد بغیر انظار سکون پذیر ہو جاتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے عورتوں میں یعنی کہ اگر عورت فارغ نہ ہو، منزل نہ ہو، خارج نہ ہو یعنی کہ ڈسچارج نہ ہو، تو اس کی وجہ سے عورت کافی ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مثلا کہ اس کو ورم رحم کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، اختناق الرحم وغیرہ بیماریاں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مسال کیا جاتا ہے تاکہ عورت کو اب مرد سے پہلے خارج کرنے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مساج۔ تو انسان میں ایک برقی اثر ہے، طالب و مطلوب میں جب تک وہ برقی قوتیں یکساں نہ ہوں ان میں سچی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ مرد یا عورت کے ہاتھ یا جسم کے کسی حصہ کا عورت یا مرد کے کسی حصہ جسم کا چھو جانے سے وہ برقی قوت فوراً ایک احساس اور لذت دوسرے جسم میں پیدا کر دیتی ہے، بشرط کہ وہاں پہ منافرت و بے رغبتی نہ ہو اور ان کی قوتیں بھی گئی گزری نہ ہوں۔ مگر بعض خاص حرکتیں عورت اور مرد کے لیے مخصوص طور پر باعث لذت و ازدحاد الفت ہوتی ہے، اور ان کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔
یعنی کہ بوسہ. اگرچہ بادی و نظر میں بوسہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں بوسہ ہی عیش و نشاط کی ابتدا، وصل کا امید افزا پیغام، فطری جذبات میں جوش و ہیجان پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے. اس کے جاننے کا ہر شخص مدعی اور ہر شخص اس کا عامل ہے. یوں تو بچوں کو محبت سے بوسہ دینا، کسی عقیدت مند مریض کا مرشد کے ہاتھ پاؤں چومنا وغیرہ وغیرہ بہت سی بوسہ کی قسمیں نکل آئیں گی، مگر ہماری غرض میں بوسہ سے ہے وہ کسی دل دادا طالب کا مطلوب کو بوسہ دینا ہے. یعنی کہ عورت اور مرد کو جماع کے وقت اس سے پہلے تیاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جو بوسہ ہے یہ بھی شہوت کو ابارتا ہے. یوں تو فراق دیدہ بے ہجران کشیدہ عاشق نعمت غیر مترقبہ کی طرح اپنے مشوق کی ہر جگہ کو چوسنے چاٹنے دیکھے جاتے ہیں، مگر بوسہ خصوصیت سے رخسار، لب، پیشانی، تھوڑی وغیرہ پر دیتے ہیں، جو واقعی از دیار الفت کا باعث ہوتا ہے، محبوب کی خواہشوں کو ابارتا ہے. بوسہ لینے کے وقت مشوق کے جس قدر حصہ جسم سے عاشق اپنا حصہ جسم چسپاں کر لیتا ہے اسی قدر باعث لذت ہوتا ہے. چنانچہ محبوب کو اس طرح سینہ سے لگانا چاہیے کہ منہ کے اور سینہ سینے کے مقابل ہو، پھر سینے سے ملا کر قدرے دبانے جو تکلیف کا باعث نہ ہو، اور اپنے دونوں لبوں سے اس کے رخسار کو نرمی سے پکڑ کر ہونٹوں سے حرکت دے اور اس کے رخسار کو رہا نہ کرے، بلکہ اسی طرح حرکت دیتا رہے، اور کچھ دیر کے بعد ایک طرف کا رخسار چھوڑ کر دوسرے رخسار پر یہی عمل کرے. اسی طرح لب اور تھوڑی وغیرہ پر بھی بوسہ دینا چاہیے. عورتوں کے ہونٹ کا چوسنا خصوصاً لب زیرین کا باعث لذت ہے اور صنف لطیف کی خواہش کو ابارتا ہے. یعنی کہ بقول بکرات بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، رحم اور آنکھوں میں خاص تعلق، اس لیے ہنگام مساس آنکھوں کو بوسہ دینا عورت کی شہوت کو ابارتا ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت بری نگاہوں سے دیکھنا بھی مساس میں شامل ہے. عورت کی زبان منہ میں لے کر چوسنا بے حد لطیف و محبت کو بڑھاتا ہے. عورت کا مرد کو جواباً بوسہ دینا مرد کی خواہش کو پرانگیختہ کرتا ہے. چھاتیاں قوی الحس اعضاء میں شمار ہیں، اس لیے ان کا نرمی سے مساج کرنا رحم میں خاص کفیت اور خواہش جماع پیدا کرتا ہے. پستان میں سر پستان یعنی بٹنیوں کو خاص شرف حاصل ہے. اس کا مساج نہایت ہی جلد عورت پر غلبہ شہوت کے اثار پیدا کر دیتا ہے. ان کا مساج اس طرح کیا جاتا ہے کہ بٹنی کو کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں اس طرح پکڑ لیں کہ ہاتھ کی پشت سینے کی طرف ہو اور قدرے چھاتی میں دبا کر گول حرکت دے، اور کبھی کبھی انگوٹھے سے بھی ہلکی ہلکی خراش بٹنی میں پہنچائے، تاکہ جب تک بٹنی میں ایک حد تک سختی محسوس ہونے لگے، جو عورت میں غلبہ شہوت کی صحیح دلیل ہے. عورت جب منزل ہونے کے قریب ہوتی ہے تو پستان کے مساج سے زیادہ خوش ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ حرکت جماع میں ازدیارے اور شدت بھی لازمی اور ضروری ہے. شکم اور فرج پر ہاتھ پھیرنا، بغلوں اور رانوں کو قدرے گدگدانا، کان کے پیچھے کی کو ابارنا اور کنج ران کی اندرونی اور بیرونی شکن کو آہستہ آہستہ سہلانا باعث لذت ہے. فرج کو ظاہری حصہ تمام بیرونی فرج رانوں کی جڑ اور پیڑوں پر قضیب کا ملنا، خصوصاً بزر کو قضیب سے رگڑنا بہت جلد عورت کی شہوت کو ابارتا اور جماع کا خواہشمند بنا دیتا ہے. سبب یہ ہے کہ اس جگہ اعصاب زیادہ اور گوشت کم ہے،
اس لیے اصحاب بہت ہی قلیل واسطے سے متحرک ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے انتہائی لذت کا مقام یہی ہے، جب عورت کو شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ مقام سخت اور متحرک ہو جاتا ہے۔ مساج شروع کرنے کے بعد چاہیے کہ متواتر عورت کی پسندیدہ حرکات کو یعنی کہ پسندیدہ حرکات کرتی رہیں اور ان حرکات میں وقفہ نہ ہونے دیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بھی وقفہ سے عورت کی شہوت ٹھنڈی ہو جاتی ہے یعنی کہ فروغ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو اس حالت پر لانے کے لیے اتنے ہی یا اس سے کم وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جماع سے پہلے عورت کو تیار کرنا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ پہلے ڈسچارج ہو جائے اور عورت جو ہے وہ بعد میں ڈسچارج ہو۔ اگر عورت میں بعد میں ڈسچارج ہوگی تو دونوں میاں بیوی کو وہ محبت نہیں رہے گی۔ اکثر اس چیز سے گھروں میں لڑائی بھی رہتی ہے، جو کہ ظاہر تو نہیں ہوتی لیکن بیچ میں اندرونی کہانی جو ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ مرد کو کرنی چاہیے، اگر تو اس کو صورت انزال کی بیماری ہے تو اس کا علاج کرائے۔ تو اگر اس کو صورت انزال کی بیماری نہیں ہے تو چاہیے کہ عورت کو پہلے جماع کے لیے تیار کرے، تاکہ عورت جو ہے وہ مرض سے پہلے فارغ ہو، خارج ہو یعنی کہ منزل ہو۔ تو مرد جو ہے اس کے بعد خارج ہوگا تو میاں بیوی کی محبت اور مزید بڑھ جائے گی، اور عورت جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اس سے بھی بچتی رہے گی اور سارا دن حشاش پشاش بھی رہے گی۔ تو ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت ہی عام ہے، اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے۔ تو ناظرین، چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اور میرا چینل جو ہے حکیم خالد حضرت کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔